قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ سورہ آل عمران کی تلاوت سماعت کی، پھر سورہ نساء کی تلاوت سنی، تیسرے پارے کی سنی، پھر چوتھا پارہ بحمد اللہ تعالی سماعت کر رہے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے قائل ہیں عیسائی۔ اس زمانے میں بھی تھے اور اب بھی بہت سارے عیسائی ایسے ہیں۔ اب تو عیسائیوں کے اندر اب جو عیسائی موجود ہیں وہ حقیقتاً عیسائی ہیں ہی نہیں، وہ ملحد ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ نیچری ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ بہت سارے تو لادینیت کی طرف جا چکے ہیں۔ حقیقتاً جو عیسائی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل پیرا نہیں، لیکن جو حقیقتاً عیسائی تھے حضور کے دور میں اور اب تک جو اس تعلیم پہ چلتے آ رہے ہیں وہ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت پہلا خدا تو اللہ خود ہے، دوسرے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور تیسرے خدا حضرت جبریل امین ہے۔ ان کو تو سب کو، فرشتوں کو تو مانتے ہیں نا، سب کو نبیوں کو، تو تین خداؤں کے قائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور باپ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو مانتے ہیں عیسائی۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ والد کی خاصیتیں بیٹے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اس کے بیٹے ہیں، تو وہ رب ہے تو یہ بھی رب ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اسی طرح ذکر کیا ہے۔ کئی مقام پہ صرف عیسیٰ کر کے بھی آتا ہے، لیکن اکثر جو ذکر کرتا ہے رب ذوالجلال تو فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ والدہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں۔ ویسے دنیا کا اصول ہے کہ ابن کے بعد باپ کا نام لگتا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں عیسیٰ ابن مریم جب بھی کہا جاتا ہے رب فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں بھی اللہ عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہو اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ خلقتہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ جس طرح اللہ بغیر ماں اور باپ دونوں کے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہاں تو دونوں ہی نہیں تھے نا، وہاں اعتراض نہیں کرتے، وہاں تو دونوں ہی، نہ والد تھے نہ والدہ تھیں آدم علیہ السلام کے معاملے میں، تو یہاں صرف والد نہ ہونے پر انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ الحق من ربک فلا تکن، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے فرمایا کن تو ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تمام باتیں اللہ کی طرف سے حق ہیں، تم شک کرنے والوں میں مت ہو جانا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے، تو مٹی سے ہی کیوں بنا ہے؟ مٹی سے ہی کیوں اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا؟ انسان کو مٹی سے بنانے میں اللہ کی بہت بڑی قدرت کا اور شان کا ظہور ہے، اللہ کی شان کا ظہور ہے۔ یہ بات عموماً کہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، مٹی سے پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کی شان کا ظہور ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ ہوتی ہے چمکدار، آگ سے ہوتی ہے روشنی، لیکن اللہ نے شیطانوں کو آگ سے پیدا کر کے انہیں اندھیروں میں ڈال دیا۔ یعنی وہ چاہے تو چیزوں کی خاصیتیں بدلنے پر قادر، جس کو جس سے بنائے
اس کو بنانے کے بعد اس کی خاصیت میں تبدیلی فرماتے ہیں۔ شیطانوں کو آگ سے پیدا کر کے انہیں اندھیروں میں ڈال دیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا کی سب سے لطیف ترین چیز ہے ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہوا سے پیدا فرمایا ہے، اور ہوا جو اتنی لطیف چیز ہے، جس سے ٹکراتی ہے گزر جاتی ہے، کسی چیز کو جاتی ہے آر پار ہو جاتی ہے، چھو کے نکل جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو اس سے پیدا کر کے فرشتوں کو اتنی طاقت دی کہ کوئی فرشتہ روحیں قبض کر رہا ہے، کوئی فرشتہ بستیوں کو الٹ دیتا ہے، کوئی فرشتہ بارشیں برساتا ہے، کوئی فرشتہ بادلوں کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ ہلکی چیز سے پیدا کر کے طاقت دینے پر قادر ہے۔ آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، اس کی قدرت ہے، پانی ٹھہر نہیں سکتا، اچھالا جائے تو واپس نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کی شان کیسی ہے، اتنا بڑا اور وسیع و عریض آسمان اللہ نے پانی سے پیدا کر کے بغیر ستون کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ چیز کو بنا کر اس کی خاصیت میں تبدیلی کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور انسان کو پھر تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ مٹی یہ ہوتی ہے کہ زمین پر ہوتی ہے، سب سے نچلا درجہ جو عناصر ہیں، عناصر اربعہ کے اندر پانی، آگ، ہوا، مٹی، ان چاروں چیزوں میں سب سے کم ترین درجہ مٹی کا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے اسے اپنی معرفت، اپنا علم دے کے سب سے بلند و بالا کر دیا ہے۔ یہ خاصیت ہے انسان کی، یہ وجہ ہے مٹی سے پیدا کرنے کی۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں آج سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ نے مٹی سے کیوں انسان کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت پر بہت بلند و بالا آیت ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، پھر آپ سے اے حبیب اگر کوئی جھگڑا کرے اس کے بعد کہ علم آ چکا ہے، اب علم مل چکا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، قرآن بیان کر چکا ہے، اس کے بعد تو کوئی دلیل نہیں آ سکتی۔ اللہ فرمانا کہ حبیب آپ کے پاس کوئی آ کے جھگڑا کرے گا اس کے بعد کہ اب علم مل چکا ہے، فقل، تو اے حبیب آپ کہہ دیجئے گا، تعال، آ جاؤ، مقابلہ کرنا چاہتے ہو نا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل۔ اللہ فرمانا اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ تم آ جاؤ، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین علی الکاذبین، پھر ہم لعنت ڈالتے ہیں اللہ کی ظالموں اور جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس سے مراد مباہلہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ، مناظرہ ہوتا ہے علماء کا آپس میں، اہل علم حضرات کا۔ اب تو مناظرہ نہیں ہوتا، اب تو جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ مناظرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ سامنے والا اپنے دلائل دیتا تھا، دوسرا فریق بیٹھ کے تحمل سے سنتا تھا ان دلائل کو، پھر ان دلائل کا تحمل کے ساتھ جواب دیا جاتا تھا، پھر ان دلائل کا رد ہوتا تھا۔ اس طریقے سے علمی مناظرہ ہوتا تھا۔ اب مناظرے نہیں ہوتے، اب تو جھگڑے، فساد اور مارا ماری کی جاتی ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے مناظرین وہ ہیں کہ جو فیس بک اور واٹس ایپ پر موجود ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ 2-3 باتیں لے کے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں ایسی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں جو 1400 سال سے آج تک کسی نے نہ سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے۔ نہیں کرنی چاہیے۔ دین کے معاملات اور دین کی باتیں اتنی پیچیدہ اور اتنی نازک ہیں کہ انسان یہاں گیا آگے۔ امام اہل سنت نے فرمایا صرف نعت لکھنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط پر چلنا۔ آپ نے فرمایا اگر کچھ آگے بڑھے تو رب کی ذات سے مل گئے، اور کچھ پیچھے آئے تو حضور کی ذات میں تنقیص کر دی۔ حضور کی بات کرنا پل صراط پر، نعت لکھنا حضور کی اتنا مشکل ہے، اور آج تو ہر ایک فیس بک پر لے کر اور سوشل میڈیا پر لے کے بیٹھا ہے۔ تو مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ مناظرے سے اوپر کا درجہ ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں، اور پھر دونوں فریقین ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں کہ دیکھو اگر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو تو اللہ کی لعنت تم پر ہو، تم ہلاک ہو جاؤ۔
اور اگر تم سچے ہو میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ سامنے والا بھی اسی طرح قسم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو میں جھوٹا ہوں تو پھر میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ، اور پھر جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر قہر اور عذاب الہی نازل اسی وقت ہو جاتا ہے، اور یا پھر اسی وقت نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ ہلاک ہو جاتا ہے، رگڑ رگڑ کے ہلاک ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا، مباہلے کا چیلنج دیا ان لوگوں کو، عیسائیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ امرنی اللہ تعالی، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ مانے ان اباہلکم، اگر یہ نہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، تو پھر میں تم سے مباہلہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بلایا، نجران کے عیسائی تھے، نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کو بلا کر فرمایا کہ تم سے میں مباہلہ کرتا ہوں۔ تو عیسائی کانپ گئے، کہنے لگے اے ابو القاسم، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، کہنے لگے آپ ہمیں ایک وقت دیجیے، ہم جاتے ہیں اپنے پادری سے پوچھ کر آ جاتے ہیں کہ مباہلہ آپ سے کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ، لیکن مجھے حکم مل چکا ہے مباہلے کا۔ وہ گئے، عیسائی گئے اپنے پادری کے پاس، اس پادری جو سب سے بڑا ان کا پوپ تھا اس کا نام تھا اسقف، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا فرمایا، کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ مباہلہ مت کرنا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر جو کتاب اتری ہے وہ بھی سچی ہے، تمہیں دونوں باتیں معلوم ہیں، ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ نکل کے باہر آئے عیسائی، اور ان کے ساتھ اسقف جو ان کا پادری تھا وہ بھی باہر نکل کر آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سامنے سے تشریف لا رہے تھے، اور حضور نے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نا کہ مباہلہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ تم آؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم خود آنا ہم خود آئیں گے۔ قرآن کا حکم تو یہ تھا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آ رہے تھے کہ امام حسین حضور کی گود میں موجود تھے، بیٹے ہیں نا، اللہ نے فرمایا تھا اپنے بیٹے تم لانا ہم اپنے بیٹے لائیں گے، حضور سے فرمایا تھا۔ امام حسین گود میں تھے، چھوٹی سی عمر تھی، اور امام حسن نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مباہلے کے لیے جا رہے، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے فرمایا تھا کہ اب تم اپنی عورتوں کو لانا ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پیچھے تشریف لا رہی تھی، اور سیدہ پاک کے پیچھے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ تھے۔ یہ تھا قافلہ جو مباہلے کے لیے آ رہا تھا۔ سامنے سے جب اسقف نے دیکھا آتے ہوئے کہ یہ 5 نفوس پنجتن یہ تشریف لا رہے ہیں، تو اسقف نے پکار کے کہا کہ اے عیسائیوں دور ہٹ جاؤ، میں ایسے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی کہ اے اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے تو اللہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دے گا، اور پھر تمہیں خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا، قیامت تک عیسائیوں میں سے کوئی باقی نہیں رہ سکے گا۔ یہ کہا اور عیسائی آ کے حضور کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں، ہمیں معاف کیجیے، ہم مباہلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم مباہلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ چلے گئے، اور پھر ماننا تو ان کو ویسے ہی نہیں تھا، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے وہ سب کا سب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے، اگر آج عیسائی مباہلہ کر لیتے، یہ سب آپ نے سنا ہے قرآن کے اندر جو آپ سنتے آئے آج پورے دن، اور کل بھی آپ نے سنا ہے اس کا حصہ، فرمایا کہ یہ اگر مباہلہ کر لیتے تو اللہ ان سب کو خنزیر اور بندر بنا دیتا، اور 1 سال کے اندر پوری روئے زمین کے نصرانی اور عیسائی ہلاک ہو جاتے، اور قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، کوئی نصرانی باقی نہ رہتا۔ یہ تھا مباہلہ، اور یہ اہل بیت اطہار کی شان تھی، جسے عیسائی پادری کہہ رہا تھا کہ اگر یہ پہاڑوں کو ہلنے کا کہہ دیں، ہٹنے کا کہہ دیں تو اللہ ان پہاڑوں کو بھی ہٹا دے گا۔ آج کی رات 3 رمضان المبارک کی رات ہے، اور انشاءاللہ کل 3 رمضان المبارک کا دن ہوگا۔ آج کی رات سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبتوں والی رات ہے، اور سیدہ پاک کا در وہ در ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، کوئی اس کی بڑی دیرینہ دعا ہو، دعا قبول نہ ہوتی ہو، وہ چاہتا ہو تو کہ دعا قبول ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ پاک کے وسیلے سے دعا کرے،
اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے کر دعا کرے، کیونکہ جو دعا سیدہ پاک کے راستے سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جاتی، حضور رد نہیں فرماتے، حضور رد نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جب تحفہ دیا کرتے تھے تو پہلے سیدہ پاک کے گھر دے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اپنے گھر سے حضور کے گھر بھجوا دیجئے گا۔ حضور خوش ہوتے تھے اس چیز سے۔ تو آپ ہو سکے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کم از کم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے کم از کم 12 رکعت نفل ادا کیے جائیں۔ 12 نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے سیدہ پاک کی ذات کو ایصال کریں، انہیں ہدیہ پیش کریں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، اور پھر جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے اور وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ پاک کا فیض عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا فیض عطا فرمائے، کل کے دن اور آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔